بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سریام کا یہ خصوصی پروگرام لاہور کے لبرٹی چوک سے پیر حق خطیب المعروف شف شف والی سرکار کو ایکسپوز کرنے کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہاں سینکڑوں لوگ موجود ہیں، عام لوگ ہیں۔ ہم ان کے سامنے پیر حق خطیب صاحب کی جانب سے پرفارم کیا جانے والا ایک کرتب، ایک ٹرک، ایک ایلوژن، نظروں کا ایک دھوکہ ان کے سامنے کر کے دکھائیں گے جسے وہ کرامت کہتے ہیں، اور پھر ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا یہ کوئی کرامت تھی یا محض نظروں کا دھوکہ تھا۔ اور بدقسمتی سے طریقت کے نام پر، اولیاء کرام کے نام پر، دین کے نام پر، مذہب کے نام پر پیر حق خطیب کی جانب سے لوگوں کو بے وقوف بنائے جانے کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اصل حقیقت سے آگاہ کر سکیں، اور یہاں لوگوں کے درمیان ہی ہم انشاءاللہ اس موضوع کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ تو ابتدائی طور پر ہم یہاں موجود احباب سے یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے پیر حق خطیب صاحب کے وہ ٹرکس کہ جن میں وہ منہ سے لوہے کی گولیاں، لوہے کی سوئیاں اور کیلیں برآمد کرتے ہیں، آنکھ سے زنجیر برآمد کرتے ہیں، زخم سے وہ چینز برآمد کرتے ہیں، لوہے کے پائپ برآمد کرتے ہیں، کیا انہوں نے وہ دیکھ رکھی ہیں؟ ہمارے پاس بھی اب ایک مریض یہاں پہ آ گیا ہے، اور ہم اس مریض کے منہ سے بھی کوشش کریں گے کہ لوہے کی گولیاں، سوئیاں اور کیلیں برآمد کر سکیں۔ پر اللہ آپ کو صحت دے۔ تو کیا ہوا تھا آپ کو بھائی؟ بھائی کچھ میری بات، میں تقریباً 6-7 بار ہی گیا ہوں ان کے پاس دم کروانے کے لیے۔ تو مجھے کہتا ہے جی بیٹا کیا ہوا ہے؟ میں کہا جی پیدائشی ہے، قدرتی ہے۔ کہتے ہیں جی تو دنیا میں آپ کا پہلے ہی دیکھا اتنا بڑا پاؤں۔ میں کہا جی آپ کی شان ہے۔ کہتے آپ کا پاؤں چھوٹا ہو جائے۔ میں کہا جی۔ کہتے جاؤ آپ کا پاؤں چھوٹا ہو گیا۔ تو چھوٹا ہو گیا؟ نہیں ہوا، نہیں ہے، نہیں ہوا۔ اور آپ اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ گئے ان کے پاس؟ ہاں جی۔ اور انہوں نے کہا کہ چھوٹا ہو جائے گا؟ ہاں جی۔ اچھا، اور یہ جب آپ نے ویڈیو شیڈیو دیکھی تھی کیلیں نکال رہے ہیں منہ سے اور اس طرح، جی، آپ کے ذہن میں کیا آتا تھا اس وقت؟ اس میں دین میں عجیب سی فیلنگ آتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، یا کوئی لیکن آپ کو آرام نہیں آیا؟ آرام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ یہ جو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی ہمیں آرام آ گیا، اور ان کے اب وہ دیکھ رہے ہیں ہم چیلے کچھ آ کے وہ کہہ رہے ہیں۔ السلام علیکم، آپ بھی گئے ہوئے؟ جی میں گیا ہوں۔ اب یہ ویڈیو جو چلتی تھی وہ ہم دیکھتے رہے ہیں جی، دیکھتے میرا سالہ ہے جی، وہ گرا ہے 3ری منزل سے، اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، پیرالائز۔ تو ہم نے بھی کہا جی دم کروائے جی، ہمیں لگا جی ایسے کچھ اس کے اندر وہ آ جائے، تھوڑا سا حرکت ہونی شروع ہو گئی ہے۔ اچھا، تو ہم 3 دم کروانے کے لیے ہم وہاں گئے ہیں، پر اس کے بس وہی جو حرکت سی وہ حرکت سے بھی گیا جی پاؤں، اب وہ پیرالائز ہے جی۔ اچھا جی چلیں چپ جی۔ السلام علیکم، کیا آپ جانتے ہیں جی ان کو پیر خطیب صاحب؟ میں بھی گیا تھا ایوان اقبال میں۔ اچھا، تو خطیب صاحب سے ملا تھا میں نے۔ اچھا، میری بیٹی کو بھی پیرالائز ہے پاؤں سے، تو انہوں نے کہا جی دعا کریں اور یہ آپ نے ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھیں سب، ہاں جی، تو ٹھیک ہو جائے گا، شف شف کرتے کریں۔ رہے۔ ہاں، تو وہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے ایوان اقبال میں، ہم گئے تھے نا، تو ابھی براولہ کوٹ میں تو نہیں گئے تھے۔ تو میں نے اپنی مسز کو کہا تھا، میں نے کہا یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ شبدہ بازی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں پڑھا لکھا ہوں، مجھے ہر چیز کا پتہ ہے۔ کہتے یہ نہیں وہ لوگوں کو کام کر، میں کہا نہیں۔ پھر میں نے کہا اگر یہ کچھ کرتا ہو تو میو ہاسپٹل میں آ جائے، جتنے لوگ لیٹے ہیں اس کو شک کر کے ٹھیک کر دیں۔ بات ٹھیک ہے، پھر تو ہسپتال ہی بند ہو جائے اس ملک کے اندر۔ اتنا نالج ہے تو میری جیب میں جو کچھ ہے بتا دیں۔ بات بھی گیا ہوں، ان کو دیکھا ہے وہاں پر۔ اچھا، انہی کے اندر بندے ہوتے ہیں 5-6، وہ انہی کے ہی ہوتے ہیں، وہ سیکھے ہوئے ہوتے ہیں، جو پھونک مارتے ہیں وہ نیچے گر کے جی اس کو تھاپی ماری ٹھیک ہوئی ہے، ڈرامے بازی ہیں۔ آپ نے کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہیں؟ تو آپ کے خیال میں سارا ان کے مارکیٹنگ ایجنٹ ہی پھر رہے ہوتے ہیں؟ ایجنٹ ہے یہ بات ٹھیک ہے جی، چلیں۔ یہ بابوں نے رکھے ہوتے ہیں، ہاں جی، جن نکال رہے ہاں جی، وہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے۔ دیکھ لی اب وہی کام ذرا ہم بھی کرتے ہیں، میرے ہاتھ میں وہ تو نہیں ہے، لیکن چلیں۔ یہ کیلیں چین ذرا اٹھائیں نا جی، یہ دکھائیں ذرا جی، لے جی۔ کتنی لمبی ہے جی؟ تقریباً 3 فٹ کی ہوگی، 2.5 فٹ کی، 1 گز کی چین، 1 گز کی۔ یہ کلیپنگ کن کے لیے؟ پیر کے لیے یا مریض کے لیے؟
ہاں جی کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ تھینک یو سو مچ. آپ کی وجہ سے میں بڑی ہیلپ ہوئی ان کو ایکسپوز کرنے میں. ابھی وہ یہ ممکن ہے کہ کیلے اور میں نے نکال دیا, اس سے پہلے آپ نے ہمارے ساتھ وہ کیلیں بھی نکالی, گولیاں بھی نکالی اور سوئیاں بھی بہت بڑی تعداد میں نکالی. تو یہ سارے ہمارے دوست یہاں موجود ہیں, ان میں سے بہت سارے وہاں جا بھی چکے ہیں, ان کو دیکھ بھی چکے ہیں, اور بہت سارے لوگ یہاں پہ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ ذرا بتائیں کہ یہ کون سی کرامت کی آپ نے؟ یہ کرامت نہیں ہے, جسٹ ٹرکس ہے. یہ نارمل رینڈم ایک ایلوژن ہے جو میجک کہتے ہیں. یہ سمپل وہی ہے. آلریڈی کچھ چیزیں ہم نے پہلے سے منہ میں ہولڈ رکھی ہوتی ہے کہ جو ہم کسی ایسے بندے کو, ایسے مریض کو جو ہمارا پلانٹڈ ہوتا ہے, اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیزیں اس طرح سے آپ نے ہولڈ کرنی ہے. جب آپ کو بلایا جائے گا تب آپ نے آ کے اس کے بعد جو میں بھی منتر شنتر پڑھوں گا, دم کروں گا, دین آپ نے اپنے ٹائمنگ پہ وہ چیزیں 1 2 3 4 5 6 کیلے 7 کیلے نکال, ایک حد سے زیادہ تقریباً 4 فٹ کی چین ہے. 4 فٹ کی چین 7 کیلے, اور انہوں نے سوئیاں بھی تقریباً 100-150 نکالی. تقریباً پچھلی ویڈیو میں 100-150 سوئیاں بھی تھی, بلٹس بھی تھی. اب یہ کیسے ہوتا ہے ذرا ہم پوچھتے ہیں. اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تو دکاندار ہے, اس نے اپنا سودا بیچنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم کیوں جاتے ہیں؟ قصور دیکھیں, میری بات سنیں. اعتقاد کی کمی, ایمان کی کمی, اللہ تعالیٰ پہ اعتقاد نہ کرنا, کمزور ایمان, یہ ساری چیزیں جب آپ کولیکٹیولی کر لیتے ہیں نا, پھر ہم اس قسم کی آرٹیفیشل چیزوں کو ان کی طرف بھاگتے ہیں. بیسکلی ایمان مضبوط کیجئے, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیے, اپنی خواہشات کو اپنے جو سورسز ہیں ان میں لمیٹیشن میں لے کے آئیے. یہ چیزیں ویسے ختم ہو جائیں گی. بات بالکل, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, وہ بہتر ہوگا, آپ کو عطا کر دے گا. اور وہ بھی چلیے آپ کے ساتھ مل کے دعا کرنے والے, لیکن یہ طریقہ بہرحال جو نا یہ تو غلط ہے. وہ جو اللہ کے لوگ ہیں نا, وہ جیسے ابھی انہوں نے کہا, وہ تو مخفی ہیں, چھپے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اس طرح اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرتے. وہ بالکل ہیں, اور شاید انہی کے دم سے جب تک یہ اولیاء اور یہ سلسلے چلنے ہیں وہ دنیا رہتی ہے. لیکن پلیز آپ ان شعبدہ بازوں سے بچیں. وہ آپ کو اخلاقی طور پہ بھی تباہ کرتے ہیں, فائنینشلی بھی تباہ کرتے ہیں, مذہبی طور پہ بھی تباہ کرتے ہیں. اور یہ اللہ کرے کہ آپ کو دیکھ کے لوگوں کو یہ اویئرنیس آ جائے اور ان کو عقل آ جائے. دیکھیے, پھر میں بار بار یہ کہوں گا کہ یہ اولیاء کرام کے رستے کی کھلی مخالفت ہے. یہ طریقت پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ اس ملک کی درگاہوں, اس ملک کی خانقاہوں, جہاں سے امن کا پیغام ملتا ہے, جہاں سے انسانیت کا پیغام ملتا ہے, جہاں سے دین پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کا پیغام ملتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے بھی یہ ایک بڑی سازش ہے, اور میرا یہ فرض تھا کہ میں اس کو بے نقاب کروں. ایک اور مریض ہمارا ایک اور روپ بدل کے آ گیا ہے. تو آپ نے پہلے دیکھا کہ ہم نے ان کے منہ سے ایک چین برآمد کی, کچھ کیلیں برآمد کی, اور بالکل ویسے ہی جیسے ایک خاتون ایک بچی کے منہ سے پیر حق خطیب اور شف علی سرکار نے برآمد کی, اور پیر حق خطیب اور شف علی سرکار نے ایک اور خاتون کے منہ سے بھی کیلیں, سوئیاں اور گولیاں برآمد کی. تو اب یہ مریض دیکھتے ہیں کہ میں پیر سید غار الحسن کچھ برآمد کر سکتا ہوں یا نہیں. لیکن بہرحال یہ میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ پہلی کڑی ہے پیر حق خطیب اور شف علی سرکار کو بے نقاب کرنے کی, اور اس کے بعد انشاءاللہ ان کی ہر سو کالڈ نام نہاد کرامت کو, ان کے کرتب کو, ان کی ایلوژن کو, ان کے فراڈ کو, ان کے ٹرک کو ہم بے نقاب کریں گے. چاہے وہ آنکھوں میں سے زنجیر یا چین نکالنے کا ٹرک ہو, چاہے وہ منہ سے تلوار نکالنے کا, انہوں نے چھری نکالی تھی, ہم تلوار نکال کے دکھائیں گے. میں بڑا پیر ہوں.
کھڑے ہو جائیں. پیچھے کریں جی اس کو, پیچھے کریں, پیچھے کریں, پیچھے پیچھے لے جاؤ بیٹا, پیچھے لے جاؤ. پی رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ تقریباً کو میرا خیال ہے یہ سارے لوگ یہاں موجود ہیں, سب کے کیمرے آن ہیں, موبائل ریکارڈنگز آن ہیں, موجود ہیں, کسی کو کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی ہاتھ کھڑا کر کے آگے آ جائے گا جی میں ان کے حق میں پیر خطیب صاحب کے میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ لبرٹی کا چوک ہے جہاں پہ ہم موجود ہیں, بابانگ دول بات کر رہے ہیں. عقیل صاحب تھینک یو سو مچ ونس اگین. آپ کی وجہ سے ہمیں یہ ہمت ہوئی کہ ہمیں پتہ لگے کہ یہ ٹریک اصل میں ہے کیا. یہ ملک کے بہت بڑے ایلوژنسٹ ہیں ماشاءاللہ, ان کے لیے ذرا تالیاں بھی بجاتے ہیں. تو یہ اتنی ساری یہ کہاں رکھی ہوئی تھی آپ نے؟ یہ بیسکلی لوڈ اور ری لوڈ کا ایک ہمارا میتھڈ ہوتا ہے, اس طریقے سے منہ سے بھی نکال رہے تھے, کچھ دوبارہ ری لوڈ ہو رہی تھی. یہ ایک ایلوژن ہے جو ہم ایک میجک کے ٹائم نا ایک ہمارا ایک سسٹم ہوتا ہے اس میں استعمال کرتے ہیں. جیسے پیر صاحب کا اپنا ایک سسٹم ہے نا, اس طرح ہمارا بھی ایک سسٹم ہوتا ہے. اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مریض ہوتے ہیں وہ اصل میں ایکٹر ہوتے ہیں یا ان کو کوئی لالچ دے کے تیار کیا گیا؟ کچھ پیسوں کا لالچ دے کے, جیسے کہ کچھ پوش ایریا سے یا سائڈ سے, کچھ بیکورڈ ایریا سے, کچھ ایسے جو ان کے جو سمجھے نا کہ مریدان خاص ہوتے ہیں کہ جو پتہ ہے باہر ماؤتھ پبلکسٹی نہیں کریں گے, اس طرح کے لوگ جو ہیں کچھ پیسوں سے خریدے جاتے ہیں, کچھ ویسے ان کے مریدان ہوتے ہیں, ان کو پھر پلانٹڈ کر کے یہ تمام جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو ایک اور ان کی وہ ہے کہ منہ سے وہ چھری بھی نکال رہے ہیں. جی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے کہا ہے تو وہ ہم تلوار نکال کے دکھائیں گے چوری کی جگہ پہ انشاءاللہ. اقرار بھی جو تو ریئلٹی ہے نا, جو سچا ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ کا واقعی میں ولی اللہ ہے جسے ہونا بھی چاہیے, وہ کبھی بھی اس طرح کی شبدہ بازی نہیں کر کے دکھاتا. دیکھیے نہ اللہ کے دین کو ضرورت ہے کہ آپ اس طرح کی ڈرامے بازیاں کریں اور کیلے نکالیں, نہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, ان کی عظمت کی ہم بات کریں, اس پر کسی طرح کے یا اس موقف پر کسی طرح کے اس طرح کے ڈھونگ کی کوئی گنجائش موجود ہے, یا عملیات کی بات کریں, ہم تصوف کی بات کریں, طریقت کی بات کریں, تو یہ بہرحال ہمیں کہیں نہیں ملتا. پھر میں نے اپنے ماموں کو کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے, 3 پھیرے پورے کیے, میرے ماموں نے 7 پورے کیا, وہ 1 سال ہو گیا فوت ہو گئے. میرے والد صاحب کو ابھی بھی کینسر ہے, اور ہم نے ادھر دیکھا ہے جو مین چیز ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اس جگہ پہ آپ رات ٹھہر نہیں سکتے, اور جو آپ نے آیات گلے میں پہنی ہے وہ اس گندی جگہ پہ پھینکواتے ہیں جہاں پہ لوگ پیشاب کرتے ہیں, اور وہاں پہ رات ٹھہر نہ سکنے کا کیا معاملہ ہے؟ مطلب دم کروانا, آپ اس جگہ پہ رات رک نہیں سکتے اس ایریے سے باہر. میرے ماموں نے 7واں دم پورا کیا تھا تو ان کی وہاں پہ حالت خراب ہو گئی, تو انہوں نے کہا ہمیں جگہ دے. وہ کہتے ہیں یہاں رک نہیں سکتے, آپ لوگوں کو واپس جانا پڑے گا. پھر اسی حالات میں وہ آئے, آ کے سیدھا ہاسپٹل ایڈمٹ ہوئے, اور پھر اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. 1 سال پورا ہو گیا ان کی ڈیتھ کو. تو میں کئی دفعہ ان کے پاس جا چکا ہوں. اچھا آپ بھی جا چکے ہیں؟ تو انہی حوالے سے. اچھا تو میں نے کافی دفعہ جو کوشش کی ہے کہ ان کو ننگا کرنے کی. آپ نے ریسرچ کی غرض سے کیا؟ ریسرچ کی غرض سے. تو میرے ایک دوست ہیں وہ ان کے پاس جا چکے ہیں, تو میں نے جانے کے لیے ان کو بھیجا تھا. تو وہ گئے, وہاں پہ ان کے فالج کے مریض تھے, تو ان کو بٹھایا گیا ہے, وہ چل نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے 2 لڑکے کھڑے کیے اور ان کو کھڑا کر دیا کرسی سے. اچھا تو کہتے یہ دیکھے کھڑے ہو گئے. اب وہ کہنے میں نہیں کھڑا ہو سکتا. انہوں نے کہا نہیں دوبارہ سے کرے, تو دوبارہ سے کیا, نہیں کھڑے ہوئے. اچھا انہوں نے کہا جن کو پیچھے لے جائے. اچھا جو نہیں ہو سکتا پیچھے لے جائے. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا یار آپ کو میں نے بتایا ہے آپ اتنی دور سے آ گئے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ لے جائیں, ان کو بہت زیادہ ہے اثر, تو ہم پیچھے جا کے اس کو دم کریں. تو ان کے بھائی آپ نے قرآن نہیں پڑھا. جی ہم جی ان ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کوئی پڑھتے ہوئے کوئی آیت کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ کلمہ پورا نہیں پڑھتے, لا الہ الا اللہ تک پڑھتے ہیں, آگے نہیں پڑھیں گے. آگے پڑھنے کے لیے قاری رکھا ہوا ہے.